اگلا سوال بھی یہ غیر مسلم کی طرف سے ہے کہ یاجوج اور ماجوج سے متعلق اسلامی نقطہ نظر کو آج ہم ویریفائی کر سکتے ہیں جہاز کے ذریعے، لیکن یہ آج تک ایسا کیوں کھوج نہیں لگایا جا سکا؟ میرے بھائی آج بھی اس ٹیکنالوجی کے دور میں بھی کئی جگہ ہیں جہاں پہ سائنس نہیں پہنچ سکی ہے. دوسرا پہنچ بھی جائے تو یہ غیبی معاملہ ہے. اگر اللہ تعالیٰ نے ان کو غیب کے پردے میں رکھا ہوا ہے نا تو آپ ڈیٹیکٹ نہیں کر سکتے. آپ تو عذاب قبر بھی ڈیٹیکٹ نہیں کر سکتے اگر اللہ تعالیٰ نے ان کو پردے میں رکھا ہے. میرا یاجوج ماجوج کے اوپر کلپ بھی ہے کہ اس طرح ویریفائی نہیں ہوگا. آج بھی آپ کو پتا ہے جو برمودا ٹرائنگل ہے اس کی مسٹری کیا لوگوں کو سمجھ آ گئی ہوئی ہے مکمل طور پہ. آج بھی دنیا میں کئی ایسی جگہ ہیں. ہو سکتا ہے دجال کا تخت وہیں پہ ہو. تو صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ دجال کا تخت جو شیطان کا تخت پانیوں پہ ہے اور وہاں سے وہ اپنے ٹنگڑے لانچ کرتا ہے اور وہ جا کے لوگوں میں لڑائیاں کرواتے ہیں اور چوری کرواتے ہیں، برائی کرواتے ہیں، پھر آ کے رات کو رپورٹ دیتے ہیں. تو شیطان سب سے زیادہ خوش اس سے ہوتا ہے جو یہ کہتا ہے میاں بیوی کے درمیان علیحدگی کروا دی. تو یہ کوئی نہیں چیز ہے. اور دوسرا آپ ایگزیکٹ اس جگہ پہ پہنچ بھی جائیں، یہ ایک تعلق غیب کے ساتھ تعلق ہے. جو چیز اللہ نے سامنے رکھنی تھی اس کو سامنے طور پہ بتا دیا. جیسے آپ زمزم ہے، کریں آج بھی ویریفائی کر کے جائیں، زمزم موجود ہے اس کو سامنے رکھ دیا. مکے کی سرزمین ہے سامنے موجود ہے. ٹھیک ہے. پھر قرآن پاک میں کہ ایک فیکٹس اس زمانے میں پروفیسیز بھی تھیں جو زمانے میں پوری ہوئی. سورہ روم میں نہیں آتا کہ پرشین امپائر نے روم کو شکست دے دی تھی، رومن امپائر کو. تو مشرکین عرب بڑے خوش ہوئے. انہوں نے کہا دیکھو وہ رومن امپائر کے لوگ حضرت عیسیٰ کے ماننے والے تھے اور یہ آتش پرست تھے. یہاں پہ ہم بت پرست ہیں اور تم نبی کے ماننے والے ہو. وہاں پہ آتش پرستوں نے شکست دے دی ہے نبی کے ماننے والے کو، تو یہاں ہم بھی تم پہ غالب آ جائیں گے. پھر سورہ روم نازل ہوگی کہ یعنی بضع سنین، یعنی 10 سال کے اندر اندر دوبارہ سے رومن امپائر غالب ہو جائے گی. اس پہ حضرت ابوبکر نے شرط بھی لگا لی تھی اور وہ جیت بھی گئے. اس وقت شرط لگانا حرام نہیں تھا اور یہ پروفیسی پوری ہوئی. بعد میں پھر تو دونوں امپائر مسلمانوں کے ہاتھوں زہر ہو گئی الحمدللہ، شرموک اور قادسیہ کے اندر. تو یہ جو چیزیں اس طرح کی آتی ہیں، کہیں قرآن کا یہ کلیم نہیں ہے کہ یہ فزیکلی اسی طریقے سے چیزیں ایگزسٹ کرتی ہیں، جا کے ویریفائی کرو. جن کو ویریفائی کرنے کا کہتے ہیں وہ چیزیں آپ ویریفائی کریں. یہ سب کی سب چیزیں ایسی ہیں جن کے بارے میں صرف ایک غیبی خبر دی گئی. وہ تو دجال بھی موجود ہے دنیا میں لیکن کہیں نہیں آیا حدیث میں کہ جا کے تلاش کرنا شروع کر دو. سر وہ جہاں پہ ہو آپ وہاں پہ پہنچ بھی جائیں تب بھی نہیں آپ کو نظر آئے گا جب تک اللہ نہ چاہے، جب تک اس کا ظہور نہیں ہوتا. لہٰذا یہ ایمان بالغیب کی چیزیں ہیں. یہ مقدمے میں یہ نٹی گریٹیز نہیں پکڑنی چاہیے، اوور آل دین کا مقدمہ دیکھنا چاہیے. ٹھیک ہے. تو غیر مسلم کو بات کرتا ہے اس سے آپ بات کریں یعنی عقیدہ توحید کے اوپر، خدا کی ایگزسٹنس کے اوپر. باقی تو کل کو وہ کہے گا جی مجھے عذاب قبر میں جب وہ ویب کیم لگانا چاہتا ہوں قبر کے اندر میں دیکھوں فرشتے آتے ہیں کہ نہیں آتے. تو نہیں آئیں گے سر، آپ کو تو نظر نہیں آ سکتے. تو غیب سے رکھتی ہیں تعلق چیزیں. یہ بھی چیزیں غیب سے ہیں جب تک اللہ ان کو ظاہر نہ کر دے. وہ قرآن پاک میں بھی آتا ہے نا، جب یاجوج اور ماجوج اللہ کی طرف سے ظاہر کیے جائیں گے، جب تک وہ پردے میں ہے تو اللہ نے ان کو پردے میں رکھا ہوا ہے. سر وہ آپ کچھ نہیں کر سکتے، نہ آپ دیکھ سکتے ہیں جہاز کے ذریعے. علی بھائی اسی میں ضمن سوال ہے، بعض مفسرین کے نزدیک کہ یاجوج ماجوج نکل چکے ہیں، بعض کسی قوموں کی طرف اشارہ کرتے ہیں. تو وہ غلط ہے سر. وہ احادیث کو سپورٹ نہیں کرتے کیونکہ اس میں جو نکلنے کا ذکر ہے وہ بالکل قرب قیامت میں ہے اور وہ تو ہر چیز کی تعویل کرتے جاتے ہیں. وہ سلف میں کسی نے تعویل نہیں کی ہے. پھر ایسے لوگ پھر دجال کی بھی تعویل کر جاتے ہیں کہ دجال سے مراد صرف ایک سسٹم ہے، کوئی پرسنالٹی نہیں ہوگی. لیکن احادیث پڑھنے سے یہ کچھ تو نہیں ہوتا نا. وہاں تو ایک پورا فزیکل اپیرنس بتائی جا رہی ہے کہ اس کی ایک آنکھ ہوگی، وہ یہ کرے گا، یہ کرے گا، وہ کرے گا. تو یہ وہ مجھے بتایا عمران حسین صاحب کرتے ہیں اس طرح کے معاملات. یہ تعویلات یہ جدید دور کے مفکرین نے کی ہیں. سلف میں ایسی کوئی تعویل ثابت نہیں ہے، نہ ہم ان چیزوں کو سپورٹ کرتے ہیں. میں تو خلاف ہوں ان چیزوں کے. نیکسٹ کوشچن بھی بڑا دلچسپ ہے. آپ نے اولیاء کی کرامات کو دجال کی شعبدہ بازی سے تشبیہ دیتے ہوئے کہا کہ بابوں کے ماننے والے دجال کو بھی بزرگ مان لیں گے. کیا ہمارا دماغ خراب ہے کہ دجال کو بابا مان لیں جب کہ اس کے ماتھے پر کافر بھی لکھا ہوگا؟ دماغ خراب ہی ہے نا سر. جب بخاری مسلم میں واضح نماز کا ایک طریقہ لکھا ہوا ہے اور آج تک آپ کے بابوں نے آپ کا دماغ خراب کیا ہوا ہے کہ آپ اس طریقے کے مطابق نماز پڑھنے کے لیے تیار نہیں ہو رہے، تو آپ ان چیزوں کی بھی تعویل کر لیں گے. کافر نہیں لکھا ہوگا سر. وہ اللہ تعالیٰ نے بھی آزمائش بنائی ہوئی ہے، وہ کوڈ ورڈ لکھے ہوں گے. ہاں جی، صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ جو دجال ہے نا اس کے ماتھے پہ لکھا ہوگا کاف، فا، الف اور را. صحیح، الگ الگ لکھا ہوگا. تو ہو سکتا ہے آپ اس سے کوئی اور ہی مطلب نکال لیں. بالکل صحیح.
ٹھیک ہے. جس طرح الف لام میم سے لوگوں نے آل محمد نکال لیا ہوا ہے, کسی نے کچھ نکال لیا ہے, کسی نے کچھ ہو گیا. میں اردو بھی چیختا رہوں گا کہ یار کافر لکھا ہے, انہوں نے کہنا نا. جہاں پہ بھی آپ دیکھ لیں کئی ایک یعنی چیزیں ہیں وہ اس کی غلط سے غلط تعبیر کرتے جاتے ہیں, وہ چیزیں بالکل واضح ہوتی ہیں. وہ کہتے ہیں نہیں یہ کہنے کا مطلب نہیں تھا, یہ کہنے کا مطلب تھا.